یا ایھا الذین آمنو، اے میرے گیانی اور ایمانی بندو، جب مجھ پہ ایمان لا چکے ہو، ساری انسانیت کی سیوا کرنے کے لیے میں نے تمہیں بھیجا، اخرجت للناس، اس گیان اور ایمان کی طرف بلا کر، اس راستے کی طرف بلا کر تم اس گیان اور ایمان میں پوری انسانیت کو لانا چاہتے ہو۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی سیوا کے لیے، ان کی فلاح بہبود کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کے امن شانتی کے لیے، آشتی کے لیے، سلامتی کے لیے، امن ایمان کے لیے، سلامتی اسلام کے لیے، انہیں سچے مالک کے سامنے لا کر سرنڈر کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے گیانی اور ایمانی بندو، لا تأکلوا الربا، تم دنیا میں تجارت میں، لین دین میں، آپسی معاملات میں، لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنے میں ڈبل ٹبل دگنا چوگنا فائدہ مت لو۔ لا تأکلوا الربا، سود مت لو، منافع مت لو، اضعافا مضاعفہ، ایک کے اوپر ایک پرسنٹیج اور پٹ بڑھاتے چلے جاؤ۔ اب سود نہیں ادا کر سکے، وہ راس المال ہو گیا، اصل کیپٹل اس کو بنا کے پھر اس پہ سود لگا رہے، 1000 کے قرض کے اوپر سود بڑھاتے بڑھاتے اور سود کو کیپٹل بناتے ہوئے 1 لاکھ 1 کروڑ تک تم پہنچ گئے۔ اضعافا مضاعفہ، ایسا نفع اور منافع مت کھاؤ، سود کا کاروبار بند کر دو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تم ضرور کامیابی کی طرف آؤ گے سچے مالک کے ڈر کی وجہ سے۔ واتقوا النار، ڈرو آگ سے، ڈرو دنیا کی برائیوں سے، گناہوں سے، ڈرو زیادہ فائدہ لینے سے، ڈرو لوگوں کو دکھ تکلیف دینے سے۔ اس زبان سے دکھ تکلیف مت دو، اس ہاتھ سے دکھ تکلیف مت دو، اپنی نظروں سے، آنکھوں سے، بیہیویئر سے، ایکشن سے لوگوں کو تکلیف مت دو۔ لوگوں کی سیوا کرو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم تو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، گیان اور ایمان پہ جم جاتے ہو، اسی گیان اور ایمان کی طرف بلانے کی پوری دنیا کو تم کوشش کرتے ہو۔ واتقوا النار، ڈرو اس آگ سے۔ حدیث میں ہے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور تھی کھا رہے تھے، آدھا دے دو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور توڑ کر دے دو اور آدھا تم کھا لو، اس کے ذریعے بھی تم آگ سے بچ سکتے ہو، جہنم سے بچ سکتے ہو۔ اتنی چھوٹی سیوا بھی اگر تمہاری سفل ہو گئی تو تم کامیاب ہو گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ واتقوا النار، بچو آگ سے، جہنم سے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی، بھڑکائی ہوئی آگ جہنم سے بچو۔ اعدت للکافرین، اگیانی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے ہم بھی انہیں روکے۔ محمد پیغمبر کہتے تھے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، ٹرین میں، بس میں، رکشہ میں، گاؤں میں، شہر میں، بڑے اور چھوٹے جگہ پر، ہر جگہ جتنے لوگوں کو دیکھا، میری نظر پڑی، ان تک گیان نہیں پہنچا سکتا، من ہی من میں دعا کر دوں اے مالک اس کو جہنم سے بچا لے۔ میں جس گیان اور ایمان کا مشن کا پھیلانے والا، کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے میرے مشن کی طرف انہیں لا دے، سب کو گیانی بنا دے اے مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ سب کو گیانی بنا دے اے مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ یہ نظروں سے تم جس پر نظر پڑے اگیانی لوگوں کے لیے تم دعائیں کرتے چلے جاؤ۔ واتقوا النار، اور آگ سے بچنے کا سامان کرو، لوگوں کو بھی بچاؤ۔ اعدت للکافرین، اگیانی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، دنیا میں ایک بھی اگیانی نہ بچے، تمہاری زندگی کا مقصد اور مشن بن جائے۔ واطیعوا اللہ، اور تو اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اپنے نبی رسول پیغمبر مرشد کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو، بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ ہاں، جنت عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمان سے بڑی جنت، اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرو۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، لوگوں کی سیوا کرنے میں کمپٹیشن کرو۔ وسارعوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والے مایا میں، دنیا میں دھوکے کی چیزوں کی طرف نہیں، متاع قلیل وقتی فائدے کے لیے نہیں، متاع غرور دھوکے کے فائدے کی مایا دنیا کے لیے نہیں، بلکہ وسارعوا،
ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو۔ مغفرت من ربکم، اپنے رب کی معافی، میں نو بخش لو، میں نو بخش لو، تو ہی نراکار، میں تیری شرنہا، میں نو بخش لو۔ اے مالک تو اکیلا نراکار، جتنی چیزیں نظر آ رہی سب آکار ہے، تو اس کا پیدا کرنے والا، یہ سرشٹی پرکٹی کا تو بنانے والا، یہ ایشور پرمیشور گاڈ سرشٹی اور پرکٹی نہیں ہو سکتی، یہ تو سچے مالک نے نرمان کے لیا ہے، سچے مالک کی ہے، وہ اکیلا ہے، میں نو بخش لو، مجھے معاف کر دو۔ وسارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف لگ جاؤ، نام اسمرن کرو، نماز اسمرن قائم کرو اور اس کا ذکر کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے نام اسمرن کے لیے نماز قائم کرو اور میں نو بخش لو۔ اللہم غفرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ اور تیری طرف مڑتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیری طرف توبہ کے لیے مڑتا ہوں، اوبا کے لیے اور سچی پکی اچھی توبہ نصوح کے لیے۔ لا الہ الا انتا، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، سبحانک، تو بے عیب ہے، تیری پناہ میں آ گیا، تیری شرن میں آ گیا، سبحانک، تو بے عیب ہے، ساری تعریف و تسبیح تیرے لیے ہو۔ انی کنت من الظالمین، میں تو ظالم ہوں، میں پاپی ہوں، میں گناہگار ہوں، میں نو بخش لو، مجھے معاف کر دو۔ الی مغفرت من ربکم، کمپٹیشن کرو، اس نے 1000 مرتبہ میں نو بخش لو کہا۔ سارعوا، تیزی کرو، سرعت کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، الی مغفرت من ربکم، سچے مالک سے معافی مانگنے میں۔ صبح شام دن رات کیا گناہ ہوئے، نظر کے، دل کے، سوچ کے، وچار کے، خیالات کے، سب سے معافی مانگتے رہو۔ وجنت عرضھا، ایسی جنت مانگتے رہو جس کی لمبائی چوڑائی، لامبی روندی موجو شکت نہیں، اتنی ہے، السماوات والارض، زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے، سب سے چھوٹا جنتی، سب سے لاسٹ میں جانے والا جنت میں اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ دنیا اور زمین اور آسمان اور پوری یونیورس کے 10 پٹ بڑی جنت ملے گی۔ سب سے پہلے جنتی کو کتنا ملے گا، اس کی تمنائیں ختم ہو جائے گی۔ ولدینا مزید، تیرا دل، تیری چاہت، تیری تمنا، تیری خوشی ختم ہو گئی، ہمارے پاس اور ہے دینے کو، بتاؤ۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور مزید اپنے فضل سے اللہ ان کو دے گا۔ اعدت للمتقین، سچے بندے، مالک سے ڈرنے والے، خوف اور خشیت کے ساتھ جینے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے اور مالک کی پکڑ سے بچنے کا ڈر دل میں رکھنے والے، ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ اعدت للمتقین، وہ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، بار بار قرآن میں یہ شبد آتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، جو اپنے مال کو لوگوں کی سیوا کے لیے خرچ کرتے، چھپ کر بھی، چپ چاپ، جب ضرورت ہوتی، جیسے اکیلے میں، اندھیرے میں، رات میں پہنچ کر ان کی سیوا کر دیتے، ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا کس نے دیا، کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، کتنا دیا اور اتنا، اور وہ بس تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ فی السراء، چھپ کر، والضراء، دکھ تکلیف مصیبت میں محتاجی میں کوئی پھنسا ہوا اس کی مدد کرتے، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے۔ کسی پر جب غصہ آتا دنیا میں تو غصے میں آ کے منہ سے کچھ نہیں بکتے، عمل سے کچھ نہیں کرتے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس کو گالیاں نہیں دیتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے، اس کو برے شبد سے یاد نہیں کرتے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اپنے دل سے، زبان سے اس کا اچھا نام اس کے باپ نے رکھا، اس کو برے انداز سے یاد نہیں کرتے، غصے کو پی جاتے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے غلام اور نوکر نے کچھ غلطی کیا، حضرت علی غصہ ہو گئے تو غلام نے کہا والکاظمین الغیظ، مومن تو وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی لے، آپ اپنے غصے کو اندر کر لیے، خاموش ہو گئے، نہیں ڈانٹے اس کو۔ والعافین عن الناس، پھر اس نے پڑھا کہ معاف کر دو، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا، حضرت علی نے معاف کر دیا، تجھ کو ڈانٹوں گا بھی نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، بہت احسان کرنے والوں کو، سیوا کرنے والوں کو، حسن سلوک سب سے زیادہ اچھا کرنے والوں کو زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا جا تیرے کو آزاد کر دیا، غلطی کیا تھا، غلطی پر آزادی مل گئی، غلطی پر تو جیل دی جاتی ہے، پنشمنٹ کیا جاتا ہے، قید دی جاتی ہے، اسے تکلیف دی جاتی ہے، غلطی پر حضرت علی نے آزاد کر دیا۔ قرآن کی آیت پڑھنے پر یہ سچے مالک کے گیان اور ایمان کی باتیں ہیں، اسے پڑھ کے
सुनाते चले जाओ, सुनते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, ज़िंदगियों में कार्य के लिए, अमल के लिए इसको पुरोते चले जाओ मोतियों की तरह, और इस पर अमल करते चले जाओ। एक ग़ुलाम ने जब ये आयत पढ़ी, वल काज़िमीनिल ग़ैज़, गुस्सा नहीं करते, पी जाते हैं गुस्सा। हज़रत अली खामोश हो गए, मुस्कुरा दिए, गुस्सा पी लिए। बड़ी संगीन गलती की थी, बड़ी गलती की थी, नौकर ने माफ़ कर दिए। वल आफ़ीना अनिन नास जब पढ़ा तो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आज़ाद कर दिए जब उसने पढ़ के सुनाया। एहसान करो मेरे ऊपर, सच्चा मालिक एहसान करने वालों को पसंद करता है। ऐ अज्ञानी लोग, ऐ दुनिया के अंदर फसाद करने वालों, ऐ दुनिया में ज्ञानी बंदों को सताने वालों, हर नबी रसूल पैगंबरों को झुटलाने वालों, कुछ खड़े होकर नबी रसूल पैगंबर मुर्शिद को कत्ल करने वालों, ऐ अज्ञानी लोग, हम तुम्हें बुरे नाम से याद नहीं करते, शैतान ने तुमसे करवाया है, तुम शैतान के रास्ते पे ये सब किए। हम तो तुम्हें ज्ञान की तरफ लाना चाहते हैं, ईमान की तरफ लाना चाहते हैं, सरल मार्ग मुक्ति के रास्ते की तरफ लाना चाहते हैं, अपना भाई बनाकर कांधे से कांधा मिलाकर इस ज्ञान के रास्ते में चलना चाहते हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हें तहस नहस करना नहीं चाहते, हम तो तुम्हें दुनिया में भी सुख की ज़िंदगी, अमन सलामती की ज़िंदगी देना चाहते। जहन्नम की आग, आखिरत में मरने के बाद उस चित्र से तुमको बचाना चाहते हैं, दुनिया में भी उस आग के जलने से तुम्हें बचाना चाहते हैं। हम तुम्हें ज्ञान और ईमान की तरफ बुलाना चाहते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तमाम अज्ञानी लोगों के साथ हम एहसान करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान और ईमान की तरफ बुलाना चाहते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, आगे की वीडियो में सुनिए।